آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے جو جین زی کہلاتی ہے نا، 97 سے لے کر 2012 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، ان کو جین زی کہا جاتا ہے. جو آج 20 سال 25 سال کے جو لوگ ہیں، آج کے نوجوان کا بہت بڑا مسئلہ ڈپریشن، ٹینشن، اینزائٹی، سٹریس. یہ آج کے نوجوان کے مسائل ہیں. بھائی 20-25 سال کے نوجوان کو مسئلہ کیا ہے کہ اس کو اینزائٹی ہو رہی ہے، اس کو سٹریس ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، انسان جب اپنی خواہشات پوری کرنے لگ جائے نا، آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو جی تو چاہتا ہے نا کہ نہ رکھیں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، انجوائے کریں. نفس تو یہی کہتا ہے نا. اب کتنے لوگ ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. ایسی ویڈیوز بنی ہوئی ہے نا مختلف ملکوں کی، کوئی شخص جاتا ہے کہتا ہے میں آپ کو آئی فون دوں گا. کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک گھونٹ پانی پی لو. دیکھی ہوں گی آپ نے ویڈیوز. وہ کہتا ہے نہیں، ہم آئی فون نہیں چاہیے ہمیں. لوگ گردے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آئی فون مل رہا ہوتا. اس کی بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، یہ ہم نے دین کو اپنے لیے مشکل بنایا ہوا ہے. فجر کی نماز کے لیے بچے کو جگاتے ہوئے آپ کو ترس آتا ہے. کسی کو کہنا نا یار فجر کی نماز میں آپ کا بچہ ہے 8 سال 9 سال 10 سال اس کی عمر ہے، فجر کی نماز میں لایا کریں، اس کو جگایا کریں. والدین کہتے ہیں رات کو اتنا تھکا ہوا تھا اور صبح ایسے بالکل پڑا ہوا تھا، ترس آ رہا تھا کہ یار اب اس کی نیند خراب ہوگی. یہ ترس آپ کو جب اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں اس وقت کیوں نہیں آتا؟ کیا خیال ہے؟ اس وقت تو آپ ظالم بن جاتے ہیں اگر یہ ظلم ہے تو. اس وقت تو آپ متشدد بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میری نیند پوری نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں تجھے جانا پڑے گا، تیرے ابا کو بھی جانا پڑے گا. تو آپ کو ترس کیوں نہیں آتا جب اسکول کے لیے جگاتے ہیں بچے کو؟ اور نماز کے لیے جگاتے ہوئے ترس کیوں آتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز کے لیے جگا رہے ہیں تو بچے پہ ترس آ رہا ہے، اماں کو بھی ترس آ رہا ہے، ابا کو بھی ترس آ رہا ہے. اگر اماں کو نہیں آ رہا ہوتا تو ابا کو آ جاتا ہے، ابا کو نہیں آ رہا ہوتا تو اماں کو آ جاتا ہے، وہ کبھی کبھی دونوں کو آ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ نماز کی عادت نہیں پڑتی اس کو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول کے لیے جانا، اس کے لیے نیند قربان کرنا آسان ہوا. فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے لیے نیند قربان کرنا مشکل ہو گیا. تو اٹ سیلف یہ مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتا تو اسکول کے لیے بھی مشکل ہوتا، لیکن اسکول کے لیے مشکل نہیں ہے تو نماز کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. مشکل آپ نے بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا الہ ان کی خواہشات ہیں، ان کا الہ ان کی خواہشات ہیں. ان کو کام مشکل اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا نفس ان کو کرنے نہیں دے رہا ہوتا، ان کا نفس ان کو کرنے نہیں دے رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہو رہا ہوتا، اسلام قبول نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا. اسی طرح کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا. وہ جھوٹ سے نہیں بچ رہا ہوتا، کرپشن سے، رشوت سے، سود سے، حرام خوری سے، بہنوں کا میراث میں حق کھانے سے نہیں بچ رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ یہ بھی جمع کرو، یہ بھی جمع کرو، یہ بھی جمع کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس بات میں کہ آپ نفس کے خلاف چلیں. آج دنیا سکون تلاش کر رہی ہے نا. میں نے بات کی نا اینزائٹی، سٹریس، ڈپریشن. سکون کس چیز میں ہے؟ جب آپ نفس کے خلاف چلیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے جو اپنے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھتا ہے،
کھانے پینے کا پورا اس نے ڈائٹ پلان کیا ہوا ہے کہ بھائی میں نے اتنی کیلوریز لینی ہے، اتنا میں نے دن میں واک کرنی ہے، اتنا میں نے فیٹ برن کرنا ہے، اتنا جناب یہ میں نے ورزش کرنی ہے تاکہ میرا ویٹ اتنا رہے. اب اس کے سامنے آپ گلاب جامن لے کر آئیں ڈبہ 1 کلو کا، رسگلے لے کر آئیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ ساری مٹھائی کھا جائے گا؟ بولیں. روزے میں مٹھائی کھانے کی باتیں تو اچھی لگتی ہیں نا، کھا نہیں سکتے، باتیں تو کر سکتے ہیں، باتیں کرنے میں تو پابندی نہیں ہے. وہ بعض اوقات جب لوگ میتھ پڑھاتے ہیں نا، ریاضی، تو وہ مثالیں بہت بڑی بڑی بنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس 10 کروڑ روپے تھے، اس کے پاس 1 ارب روپے تھے، تو 10 کروڑ کے ساتھ آپ 1 ارب روپے جمع کرو تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو یہ جمع تو 2 جمع 2 سے بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ 2 اور 2 کو جمع کرو تو کتنے ہو جائیں گے؟ یا 100 اور 10 کو جمع کرو تو 110 ہو جائیں گے. لیکن وہ مثالیں کروڑوں اور اربوں کی دیتے ہیں. تو اب ایسے آدمی کے سامنے آپ مٹھائی لا کے رکھیں، وہ تھوڑی سی لے گا باقی چھوڑ دے گا. ایسا ہی ہے نا. دوسرا آدمی وہ ہے جو کوئی ڈائٹ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بھائی جو بھی آ رہا ہے کھاتے جاؤ. اب آپ مجھے بتائیں جو آدمی ڈائٹ کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ مٹھائی کھائے؟ کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس کے لیے مٹھائی کھانا آسان ہے یا مٹھائی چھوڑنا آسان ہے؟ جو ڈائٹ پلان اس نے کیا ہوا ہے، اب وقتی طور پہ اس کو مشکل ہوگی. شوگر کا پیشنٹ ہے مثال کے طور پر، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا چینی والی چائے نہیں پینی. اب اس کا دل کر رہا ہے کہ چینی والی چائے پیوں، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں گلاب جامن کھاؤں، برفی کھاؤں، لیکن نہیں کھا رہا. ایک وہ شوگر کا پیشنٹ ہے جو پرہیز کر رہا ہے، ایک وہ شوگر کا پیشنٹ ہے جو کوئی پرہیز نہیں کر رہا. اینڈ آف دا ڈے ٹینشن میں کون ہوگا؟ جو پرہیز کر رہا ہے وہ یا جو نہیں کر رہا وہ؟ تو نفس کی خواہش پہ کس نے عمل کیا؟ جو کھا رہا تھا نا. سکون کس کو ملا؟ جو نہیں کھا رہا تھا. کیا خیال ہے؟ آج بہت سے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، وہ مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، ہم نہیں کھا رہے. اینڈ آف دا ڈے فائدہ کس کو ہوگا؟ جنہوں نے روزہ رکھا ہے انہی کو فائدہ ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے والعاقبۃ للمتقین، کہ آخر کار کامیابی اور انجام بہتر وہ متقین کا ہے. جتنا آپ خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کریں گے اتنا آپ کی زندگی سے سکون اٹھتا چلا جائے گا.